السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب آپ لوگ بیٹھ جائیں، جن کو درس سننا ہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وبامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق عليه۔ محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث اربعون نبویہ کی پہلی حدیث ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس پروگرام کے حوالے سے جو پوسٹر بنایا گیا اس پر نظر ڈالی ہو تو آپ کو یہ بات بخوبی معلوم ہوگی کہ یہ پروگرام ایک درس ہے، کوئی تقریر نہیں ہے اور کوئی خطاب نہیں ہے، بلکہ ایک درس ہے۔ جیسے کلاس میں بیٹھ کر کے طلباء اپنے استاد سے کچھ سیکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی انشاءاللہ کچھ سیکھنے اور کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو ایک درس کی طرح سے آپ لے سکتے ہیں۔ اور درس کا ایک رول ہوتا ہے، قاعدہ، اور وہ کیا ہے کہ اگر دوران درس آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں بلا شبہ۔ تو جو چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا، تو چونکہ یہ درس ہے، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یعنی بولنے سے پہلے آپ اپنا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور پھر میں جب اپنا جملہ مکمل کر لوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کا سوال دوران درس بھی دے سکتا ہوں۔ خطاب میں کیا ہوتا ہے، تقریر میں کہ خطیب آتے ہیں اور انہوں نے خطاب شروع کیا تو ان کا خطاب بالکل ختم ہوتا ہے، بیچ میں کوئی ٹوکتا نہیں۔ ٹوکنے سے جو ایک بنا ہوتا ہے، ایک طرز بنی ہوتی ہے، ایک طریقہ، ایک اسلوب چل رہا ہوتا ہے نا، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا درس ہے، اور اسی طریقے سے جو آگے کے درس ہیں اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، تمام دروس میں یہی قاعدہ اور یہی قانون رہے گا۔ اور ہم چونکہ اس درس میں ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی ہم صرف محض جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہیں سے ایسے ہی اٹھا کر کے نہیں پڑھی ہے، بلکہ ایک کتاب کے تحت میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اور انشاءاللہ اسی کتاب کی تمام حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک کے بعد دیگر اس کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو کتاب ہے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے قبل ہمیں اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے نام کے بارے میں اور اس کتاب کے مصنف کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ آج کل جو لوگ بھی کتابیں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس قاعدے پر عمل نہیں کرتے کہ جو مصنف کا نام ہے، لکھنے والے کا نام ہے، اس شخصیت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بہت بڑی گمراہی کے شکار ہوتے ہیں۔ کتابیں لکھنے والے بہت سارے ہیں، بہت مختلف قسم کے عقائد کے حاملین ہیں، مختلف ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ ایسی کسی کتاب پڑھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی سلفی منہج کا ہے یا نہیں، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہے یا نہیں، علم والا ہے یا نہیں۔ اگر ان سارے اصولوں کو دیکھے بغیر آپ کسی کتاب کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو گمراہ کر دے۔ تو کتاب کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے، کتاب لکھنے والے کے بارے میں معلومات رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں اسی وجہ سے میں کتاب اور اس کے لکھنے والے کا مختصر تعارف کر کے جو حدیث میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ اس کی شرح کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ جو کتاب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے، اس کتاب کا نام جو مشہور نام ہے مارکیٹ میں علماء کے درمیان، علم والوں کے درمیان، الاربعون النوویہ۔ الاربعون النوویہ، اربعون کا معنی ہوتا ہے 40، اور النوویہ جو اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، چونکہ ان کی نسبت ہے نووی، تو اسی شخصیت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کتاب کو الاربعون النوویہ کہا جاتا ہے، یعنی حافظ نووی رحمہ اللہ کی وہ کتاب جس میں انہوں نے 40 حدیثوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اربعون کا معنی 40، اور مراد یہاں پر 40 حدیثیں، تو یہ ایک مشہور نام ہے، ورنہ جو علماء نے اس کتاب کا نام ذکر کیا ہے وہ الگ نام ہے، الاربعون فی مبانی الاسلام وقواعد الاحکام۔ ہمارے شیخ ہیں جو ابھی مسجد نبوی کے امام ہیں، فضیلۃ الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کی جو تحقیق کی تو اس کتاب پر جو انہوں نے نام لکھا وہ نام یہ ہے الاربعون
فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، 40 حدیثیں اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں اور اسلامی احکام کے قواعد کے بارے میں. اور اس نام سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ان 40 حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے جو اسلام کی بنیاد ہے. فی مبانی الاسلام، اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں جو حدیثیں بات کر رہی ہیں نا، صرف اور صرف انہی حدیثوں کے بارے میں یہاں پر ذکر کیا گیا. وقواعد الاحکام، اور احکام کے قواعد، یعنی احکام تو بہت سارے ہیں. حکم یہ ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے، آپ وضو کیسے کریں گے، غسل کیسے کریں گے، موضوع پر مسح کیسے کریں گے، جمعہ کی نماز کیسے پڑھیں گے، باجماعت نماز کیسے پڑھیں گے، کروڑوں مسائل. تو ان مسائل کے بارے میں ایک حدیث ذکر نہیں کی جاتی، بلکہ وقواعد الاحکام، احکام کے قواعد بتائے جاتے. کچھ ایسی حدیثیں اس کتاب کے اندر موجود ہوں گی جن میں قاعدے آپ کو بتائے جائیں گے، ایسے قاعدے کہ اگر آپ کو ایک قاعدہ جانیں گے تو اس کے تحت آپ 10 مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ایک قاعدہ اگر آپ نے یاد کر لیا تو 100 مسائل اس کے اندر آئیں گے اور ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اس کتاب کا نام ہے الاربعون فی مبانی الاسلام و قواعد الاحکام، اور مشہور جو نام ہے الاربعون النوویہ. اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ اس کتاب کے لکھنے والے حافظ نووی رحمہ اللہ. ان کا پورا نام یحییٰ بن زکریا بن شرف النووی الدمشقی. نام ہے ان کا یحییٰ، زکریا ان کے والد کا نام ہے، شرف ان کے دادا کا نام ہے. یحییٰ بن زکریا بن شرف النووی. نووی جو ہے وہ نسبت ہے نوا کی طرف، اور نوا دمشق کے گاؤں دیہاتوں میں سے ایک دیہات کا نام، ایک گاؤں کا نام، کوئی بہت بڑا شہر نہیں. دمشق کہاں ہے؟ سیریا کے آس پاس، پہلے تو پورا ملک شام کے اندر ہی آتا تھا، اور دمشق پورا ملک شام کی راجدھانی اور کیپٹل سمجھی جاتی. اب کیا ہے، سیریا الگ ہو گیا ہے، دمشق الگ ہو گیا. تو دمشق کا ایک گاؤں ہے نوا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نووی کہا جاتا ہے. جیسے حیدرآباد میں رہنے والوں کو حیدرآبادی کہا جاتا ہے، لکھنؤ کے رہنے والوں کو لکھنوی کہا جاتا ہے، دلی کے رہنے والوں کو دہلوی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے نوا کے رہنے والوں کو نووی کہا جاتا ہے. اور ان کے نام میں نووی کے ساتھ دمشقی بھی ایڈ ہے، کیونکہ دمشق جو ہے اصل شہر ہے. اسی اصل شہر کا ایک گاؤں ہے نوا، جہاں پر حافظ نووی رحمہ اللہ رہنے والے تھے. تو نام ان کا یحییٰ، ان کے والد کا نام زکریا، دادا کا نام شرف، لیکن شارٹ میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حافظ نووی. حافظ سے مراد قرآن کریم کے حافظ بھی اور احادیث کے بھی حافظ. حافظ نووی رحمہ اللہ کی پیدائش جیسا کہ آپ نے سنا نوا شہر میں، دمشق نوا گاؤں میں دمشق شہر میں ہوئی. اور یہ جو پیدائش ہوئی آپ کی 631 ہجری میں، 631 ہجری میں حافظ نووی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی. اور 631 یعنی ابھی کتنا چل رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے ہجری؟ ہاں 1445، 1445 ہجری. کتنا فاصلہ ہوا؟ 631 سے اب تک کتنا فاصلہ ہوا؟ تقریباً 800 سال ہو گئے. حافظ نووی رحمہ اللہ بہت پرانے، 800 سال پرانے. تو 631 ہجری میں آپ رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی. بچپن سے ہی آپ کو علم کا شوق تھا، بچپن سے ہی. اور بہت سارے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں. میں نے ان کی سیرت آج ایک مرتبہ پھر سے دیکھی اور چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچپن سے علم حدیث کا اور علم قرآن کا اتنا شوق تھا کہ 10 سال کے تھے، اور 10 سال کے رہنے کے باوجود وہ کھیلنا پسند نہیں کیا کرتے تھے. یعنی ان کو اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ میں کھیلوں. ان کے ایک شیخ ہیں یاسین المراقشی، ان کے شیخ نے ان کو دیکھا پہلی مرتبہ کھیلتے ہوئے ہی میدان میں دیکھا کہ ان کے ساتھ کے رہنے والے بچے، حافظ نووی رحمہ اللہ کے ساتھ کے رہنے والے بچے ان کو کھیلنے کے لیے مجبور کر رہے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو. لیکن حافظ نووی رحمہ اللہ کھیلنا نہیں چاہتے. لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو وہ رونے لگے، یعنی میں کھیلنا چاہتا ہی ہوں، مجھے کھیلنا ہی نہیں. اور اس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. یعنی قرآن کریم جو بھی انہوں نے یاد کیا تھا نا 10 سال کی عمر، چھوٹی سی عمر، اس کو دہرا رہے، اس کو پڑھتے جائیں. تو ان کی نظر یاسین المراقشی رحمہ اللہ کی نظر ان کے اوپر پڑی. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ لڑکا آگے چل کر کے بہت بڑا عالم بنے گا، کیونکہ اس کے اندر جستجو ہے، تلاش ہے. تو علم قرآن، حفظ قرآن اتنا محبوب تھا کہ وہ کھیلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے 10 سال کی عمر میں. حتیٰ کہ بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد ان کو اپنی دکان پر بیٹھا دیتے تھے. لیکن وہ جب دکان پر بیٹھتے تھے نا، قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کون بیچنے آ رہا ہے، کون خریدنے آ رہا ہے، کوئی کسٹمر آ رہا ہے، ان کو کوئی بھی اس سے تعلق نہیں ہوتا. مجبور ہو کر کے ان کے والد نے ان کو دکان سے ہٹا دیا.
اور ان کو مدرسے میں بیٹھایا کیونکہ یہ پڑھنے کے شوقین. اس طریقے کا شوق حافظ نووی رحمہ اللہ کے یہاں تھا. اسی وجہ سے آپ نے بہت کم عمری میں بہت کچھ حاصل کیا. آپ کی ٹوٹل عمر جو ہے وہ صرف اور صرف 46 ایئرس ہے، 46 سال صرف اور صرف. کیونکہ آپ کی وفات ہے 676 ہجری میں، 676 ہجری میں حافظ نووی رحمہ اللہ کی وفات ہے. یعنی آپ کی ٹوٹل عمر 46 ایئر، لیکن آپ نے اس میں اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی نا کہ آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے کتاب کا نام سنا ہوگا ریاض الصالحین، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ریاض الصالحین کا درس ہوتا ہے مسجدوں کے اندر. اس کتاب کے لکھنے والے کون ہیں؟ یہی حافظ نووی رحمہ اللہ، جن کی کتاب الاربعون النوویہ ہم پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کی ایک کتاب ہے جو صحیح مسلم کی شرح کے بارے میں، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. صحیح مسلم بہت عظیم کتاب، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری، اور اس کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح مسلم. اس کتاب کی شرح ایکسپلینیشن ہے جو حافظ نووی رحمہ اللہ نے لکھی، اور انہوں نے ایسی شرح لکھی کہ آج تک ویسی شرح نہیں لکھی گئی. یعنی تقریباً جب سے صحیح مسلم کتاب لکھی گئی تھی سب سے بہترین شرح جو مانی جاتی تھی وہ حافظ نووی رحمہ اللہ کی شرح. ابھی ماضی قریب میں ایک اور شرح آئی ہے جس کو لکھنے والے علامہ محمد بن یحییٰ علامہ محمد بن علی بن آدم ہے. انہوں نے ایک شرح لکھی ہے، اس شرح کا نام ہے البحر المحیط الثجاج شرح صحیح مسلم ابن الحجاج. یہ شرح 50 جلدوں میں، 50 موٹی جلد، اور وہ سب سے بہترین شرح کہہ سکتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے جتنی شرحیں تھیں سب سے بہترین شرح حافظ نووی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی. اسی طریقے سے ان کی کتاب جو ہمارے یہاں زیادہ مشہور نہیں ہے لیکن عرب میں جو عربی جانتے ہیں ان لوگوں کے درمیان بڑی مشہور ہے، الاذکار. ذکر و اذکار کے تعلق سے الاذکار للنووی، الاذکار للنووی یہ کتاب بھی بڑی مشہور ہے ذکر و اذکار کے تعلق سے. عرب والے زیادہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، وہاں پر اس کتاب کا درس بھی ہوتا ہے. جیسے اپنے یہاں حصن المسلم ہے، الحمدللہ حصن المسلم عرب اور غیر عرب سب میں مشہور ہے، لیکن عرب میں یہ کتاب خصوصاً حافظ نووی رحمہ اللہ کی الاذکار مشہور ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں نا کہ وہ کتابیں رہتی دنیا تک انشاءاللہ پڑھی جائیں. آج تک تو ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً 800 سال ہو گیا، آپ نے دیکھا فاصلہ ہو گیا، لیکن انشاءاللہ ایسی کتابیں ہیں کہ وہ آئندہ بھی پڑھی جائیں. یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. اور ان کا زہد تقویٰ بھی بڑا الگ لیول کا تھا، بہت مشہور تھے زہد اور تقویٰ. کم کھانا ان کی عادت تھی، زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے. حتیٰ کہ دمشق شہر کے اندر سے جو بھی فروٹ وغیرہ یا جو بھی سبزیاں وغیرہ آتی تھی آپ ان کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا کرتے. وجہ کیا تھی؟ پوچھا گیا کہ کیوں استعمال نہیں کرتے؟ یعنی خرید کر کے بھی آپ کھانا پسند نہیں کرتے. حالانکہ اگر انسان خرید کر کے کھائے تو اگر کوئی چیز حرام بھی ہوتی ہے، آپ کو علم نہ ہو تو وہ چیز کیا بن جاتی؟ حلال بن جاتی. اگر آپ نے خرید کر کے کھایا اور آپ کو علم نہیں ہے. لیکن حافظ نووی رحمہ اللہ دمشق سے آنے والے پھلوں کو خریدا نہیں کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ دمشق کے اندر بہت سارے اوقاف تھے، وقف کی پراپرٹی تھی، اور وقف کی پراپرٹی پر لوگوں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا اس وقت، اور اسی میں کھیتی باڑی ہو رہی تھی. وہاں سے غلے نکل کر کے فروٹ وغیرہ نکل کر کے آتے تھے. تو حافظ نووی رحمہ اللہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نہیں کھائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے حرام کھانوں کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں یہ کس زمین سے اگ کر کے ہمارے پاس آ رہا ہے. یہ تقویٰ کا بہت اعلیٰ لیول ہے حافظ نووی رحمہ اللہ کے یہاں. اور وہ کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے. اس پر بھی ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ آپ اتنا کم کھاتے ہیں آپ کی ہڈیاں گل جائیں گی، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ بیمار ہو جائیں گے. تو حافظ نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ ان ہڈیوں کو زیادہ مضبوط کر کے کریں گے بھی کیا. اور واقعی وہ چیز ہے. آپ دیکھیں ہمارے دور میں لوگ کیا ہے اپنے جسموں کو زیادہ سے زیادہ بنانے کی کوشش کر رہے، ڈولے شولے بن جائیں، سکس پیک نکل جائیں اور جسم دیکھنے میں لگے. بھئی آپ کو بنائے ٹھیک ہے، اگر ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کے ساتھ دینداری کے ساتھ یہ سب چیزیں بڑی اچھی ہیں. لیکن اگر آپ نماز روزہ چھوڑ کر کے دینداری چھوڑ کر کے اپنا جسم بنا رہے ہیں، اس جسم کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو موت کب آ جائے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ چلتے چلتے آپ کی وفات ہو جائے. تو یہ جو جسم آپ نے بنایا ہے، اتنی محنت آپ نے کی ہے اس پر، سال 2 سال 10 سال آپ نے لگایا، یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ زمین میں جا کر کے گل جائے گا، ختم ہو جائے گا، مٹی بھی مل جائے گی. اس جسم کا لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ وہاں جو چیز کام آئے وہ روح ہے. روح کی حفاظت کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. ہم لوگ جسم کی زیادہ فکر کرتے ہیں، روح کی زیادہ فکر نہیں کرتے. تو یہ حافظ نووی رحمہ اللہ ہے جن کی وفات سن 676 ہجری میں ہوئی ہے. تو ان کی اس کتاب کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جس کتاب کا نام کیا ہے؟ الاربعون النوویہ. حافظ نووی رحمہ اللہ کی ایسی کتاب جس میں 40 حدیثیں. یہ جو کتاب ہے
اس کتاب کی بنیاد کیا ہے؟ حافظ نووی رحمہ اللہ سے پہلے ایک اور شیخ ہیں جو علم حدیث میں بہت مشہور ہیں، جن کو ابن الصلاح رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. کسی نے نام سنا ہے آپ میں سے پہلے ابن الصلاح رحمہ اللہ کا؟ اگر آپ لوگوں نے دورہ شرعیہ وغیرہ میں پڑھا ہو تو ہو سکتا ہے ان کا نام سنا. ابن الصلاح رحمہ اللہ اسی زمانے کے ہیں، لیکن حافظ نووی رحمہ اللہ کی ملاقات ان سے نہیں ہے. انہوں نے چند حدیثیں اپنے شاگردوں کو املا کرائی تھی ابن الصلاح رحمہ اللہ نے، اور وہ حدیثیں کس سے تعلق رکھتی تھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم سے. جوامع الکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسے مختصر کلمات، ایسے مختصر الفاظ جن کے اندر معانی کا ایک بڑا ڈھیر ہوا کرتا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے. صحیح بخاری سے مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعثت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جملہ کہتے تھے، اس کے اندر معانی کا سمندر بھرا پڑا. آپ اس کی شرح کرتے جائیں، شرح ختم نہیں ہو. یعنی کسی کو جوامع الکلم کا مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں نا کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ کا اپنے بھائی کو دیکھ کر کے مسکرا دینا صدقہ ہے. یہ ایک حدیث ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں معاشرے کی محبت کی بنیادی بات بتا دی. معاشرے کی محبت اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرائیں، چلے نہیں، منہ مت بنائیں اپنا، منہ مت سکوڑیں آپ اپنا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اور بھی بہت سارے معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں. یہ حدیثیں جو آئیں گی نا، آپ ان حدیثوں بھی آپ دیکھیں گے کہ جوامع الکلم ہے. تو ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو چند حدیثیں املا کروائیں. تو ان حدیثوں کو حافظ نووی رحمہ اللہ نے دیا اور اس میں کچھ اور حدیثیں ایڈ کی، اور اس طریقے سے انہوں نے 42 حدیثیں مکمل لکھی. 42 اور 42 لکھی، ان کا ارادہ 40 لکھنے کا تھا، لیکن 2 حدیثیں اور بھی انہوں نے ایڈ کر دی اور کتاب کا نام الاربعون ہی رہنے دیا. الاربعون کا معنی ہوتا ہے 40. آپ کہیں گے کہ حدیث کتاب کا نام ہے 40 اور حدیثیں کتنی ہیں؟ 42. تو اس میں تطابق نہیں پایا جاتا، تو اس میں کوئی زیادہ ٹینشن کی بات نہیں ہے. 2 حدیثیں اور اہم تھی، اس میں انہوں نے اضافہ کر دیا. اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والے حافظ ابن رجب رحمہ اللہ، جنہوں نے الاربعون النوویہ کی شرح کی، اس شرح کا نام، اس ایکسپلینیشن کا نام ہے جامع العلوم والحکم. ابن رجب رحمہ اللہ نے وہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں ان 42 حدیثوں کی شرح تو کی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے 8 حدیثوں کا اور اضافہ بھی کیا. یعنی ان کو لگا کہ 8 اور حدیثیں جو بڑی اہم ہیں، جو یہاں پر مذکور ہو جانی چاہیے، انہوں نے 8 اور حدیثیں وہاں پر ذکر کی. ٹوٹل تعداد کتنی ہو گئی؟ 50. اور ان 50 حدیثوں کی شرح انہوں نے اپنی کتاب میں کی، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع العلوم والحکم، ابن رجب رحمہ اللہ کی. اور بڑی بہترین کتاب، بڑی زبردست کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں. ایسی شرح ابن رجب رحمہ اللہ نے کی ہے. تو یہ چند مختصر سی معلومات تھی کتاب کے بارے میں اور کتاب کے مؤلف کے بارے میں اور کتاب کی اصل حقیقت کے بارے میں. اب آئیے اس حدیث کی طرف جو پہلی حدیث ہے اس کتاب کی. میں یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی اگر وہ نسخہ رہے، یعنی یہ حدیث رہے، وہ کتاب رہے، تو بہتر ہوگا، تاکہ میں حدیث کا ایک ایک جملہ پڑھتا جاؤں، اس کی شرح کرتا جاؤں، اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس کو دیکھتے جائیں، تاکہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کتاب پر مرکوز رہے. ایسا لگے کہ ہم کتاب پڑھ رہے تھے. خطاب اور تقریر سننے سے نا علم آتا ہے، لیکن علم بیٹھتا نہیں، مضبوط نہیں ہوتا. علم مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ کتابوں کے پڑھنے سے ہوتا ہے، اور علماء کے پاس بیٹھ کر کے کتابیں پڑھنے سے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ میں ذمہ داران سے گزارش کروں گا کہ اگلے درس میں جب ہم شریک ہوں گے تو ہمارے ہاتھوں میں اگر نسخے رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا ان احادیث کو پڑھنے کے تعلق سے. تو پہلی حدیث جو ہے میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحابی رسول ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے تقریباً 27 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ 13-14-15 سال کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے. نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت کو عام کیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شروع کے دور میں مخالفین میں سے رہے، اور بڑی شدید مخالفت انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کی، بلکہ جن مسلمانوں کو انہوں نے تکلیف پہنچانے کی طاقت پائی ان کو تکلیف بھی پہنچائی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اے اللہ تو اسے اسلام کی توفیق عطا فرما.
کیونکہ وہ اسلام قبول کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام کو طاقت ملے گی۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں بھی رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی، اور جتنے بھی سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے وزیر بن کر کے رہے، آپ کے مشیر بن کر کے رہے۔ کہیں بھی جاتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا نام ہمیشہ جڑا ہوا رہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر آئے، ابو بکر اور عمر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا وزیر خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ ایک لقب دیا نہیں، عہدہ نہیں دیا، لیکن ہمیشہ ان کو مشیر خاص کا ہی مرتبہ دیا۔ اور پھر جب آپ کی وفات ہونے لگی، جب آپ نے محسوس کیا کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے کس کو نامزد کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خلیفہ بنے سن 13 ہجری، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سن 13 ہجری ہوئی، اور اسی سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اور 10 سال تک آپ نے خلافت کی۔ سن 23 ہجری میں ایک مجوسی غلام نے، ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر فجر کی نماز کے دوران حملہ کیا، اور پھر اسی حملے کی وجہ سے تقریباً 3 دن کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ صحابی رسول کا مختصر سا تعارف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لكل امرئ ما نوى، ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس بات کی وہ نیت کرتا ہے۔ اب یہ 2 جملے ہیں جو نیت کے حوالے سے علماء نے اس کی 2 تفسیریں کی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں سے ہیں۔ اب یہاں پر اعمال سے کون سے عمل مراد ہیں؟ اعمال سے اعمال شرعیہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، شرعی عمل، اور اعمال سے دنیاوی اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور علماء نے دونوں بھی مفہوم لیا۔ پہلا مفہوم دیکھیں آپ، دنیاوی اعمال، الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے نا، تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیت داخل ہوگی۔ حتیٰ کہ بچے جو ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر بچے جو ہیں ریت میں کھیل رہے ہیں اور ریت کا کچھ ٹیلا بنا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ان کی نیت داخل ہوگی۔ وہ اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت بتانا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی نیت ہر عمل کے اندر داخل ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الاعمال بالنیات، ہر عمل کیا ہے؟ ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی نیت ہوتی ہے۔ اگلا جملہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، انسان کو ثواب کس کا ملے گا؟ جس بات کی وہ نیت کرے گا۔ ہر شخص نیت کر رہا، ہر شخص عمل کر رہا، کافر بھی عمل کر رہا، مسلمان بھی عمل کر رہا۔ مسلمان میں سے اللہ کو راضی کرنے کے ارادے سے کوئی شخص عمل کر رہا ہے، اور کوئی شخص لوگوں کو دکھلاوے کے ارادے سے عمل کر رہا ہے، عمل سب کر رہے ہیں، لیکن اب ثواب کس کو ملے گا؟ اگلا والا جملہ وضاحت کر رہا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ یہ پہلا مفہوم ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر اعمال سے مراد اعمال صالحہ ہیں، اعمال شرعیہ ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، علم حاصل کرنا، ہر دینی کام اس کے اندر داخل ہے۔ انما الاعمال یعنی انما الاعمال الصالحات، صالح اعمال کا، نیک اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اور ایسی صورت میں اس جملے کا مفہوم کیا ہوگا کہ اعمال کی صحت کا، اعمال کے صحیح ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ آپ کی نیت صحیح رہی تو آپ کا عمل کیا ہوگا؟ صحیح رہے گا۔ آپ کی نیت فاسد ہو گئی، آپ کا عمل فاسد ہو جائے گا، آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی خاطر نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی نماز کیا ہے؟ آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کی نماز اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگی، لیکن آپ کو نماز جو ہے وہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا، اس لیے آپ آ کر کے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، بظاہر عمل تو کر رہے ہیں، لیکن چونکہ نیت خالص نہیں ہے تو اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کو اخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ثواب بھی اسی لحاظ سے، آپ جیسی نیت کریں گے ثواب بھی اسی لحاظ سے آپ کو ملے گا۔ اب یہاں پر ایک فرق یہ بھی دیکھ لیجیے آپ کہ اعمال جو ہیں ان کا قبول ہونا ایک الگ چیز ہے، اور ان میں ثواب کا ملنا ایک الگ چیز ہے، اور دونوں چیزوں کے لیے نیت ضروری ہے۔
اعمال جو ہے آپ کے قبول کب ہوں گے؟ دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اور دوسری شرط کسی کو معلوم ہے؟ اتباع سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کا ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی. اب مغرب کی نماز اگر ہم قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک تو دو چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. پہلی چیز کیا ہے کہ اخلاص، کہ یہ عمل خالص ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، نماز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھیں. دوسری چیز کہ نماز آپ کو ویسے انجام دینی پڑے گی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینے کا حکم دیا، جیسا کہ طریقہ بتایا. اگر ہم منمانی اپنی طرف سے نماز پڑھنے لگیں گے، پہلے رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد ہم قیام میں چلے گئے، پھر ہم سجدے میں چلے گئے، پھر پہلی رکعت میں سلام پھیر کر کے اگلی رکعت پھر ہم نے الگ سے اسٹارٹ کی، اپنے منمانی کریں گے تو نماز قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی. یہ دو شرطیں ہیں. تو یہ نماز کے صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کے لیے شرط ہے. نماز کے ثواب کے لیے بھی نیت ہونی چاہیے. اگر آپ ثواب چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نماز تو صحیح ہے، اللہ رب العالمین لکھ دے گا کہ اس نے نماز پڑھ لی، لیکن اس کو اس کی نماز پر ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ آیا کھڑا ہو گیا، بائی ڈیفالٹ وہ ساری چیزیں کرتے چلا جا رہا ہے. بائی ڈیفالٹ اس نے قیام کیا، بائی ڈیفالٹ سورہ فاتحہ زبان پہ آ گئی، بائی ڈیفالٹ قل هو اللہ احد زبان پہ آ گئی، رکوع میں گیا بائی ڈیفالٹ سبحان رب العظیم، سجدے میں گیا بائی ڈیفالٹ سبحان رب الاعلی، اور پھر سلام پھیر دیا، اور اس کے بعد بازو والے سے پوچھ رہا ہے کون سی نماز. ہوتا ہے نا کبھی کبھار نماز پڑھ لیے نہیں پتا ہوتا کہ کون سی نماز پڑھی. اب آپ کی نماز کیا ہے؟ قبول ہوئی کہ نہیں؟ آپ کسی عالم سے پوچھیں گے کہ نماز پڑھا، پوری نماز پر دھیان نہیں تھا، کیا نماز دہراؤں؟ کوئی عالم آپ کو بولے گا دہرائیے؟ نہیں. آپ یہاں دہرائیں گے نہیں آپ کا. ہاں ثواب آپ کو کیا ہے؟ نہیں ملے. نماز صحیح ہو گئی، نماز صحیح ہو گئی، درست ہو گئی، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن اللہ رب العالمین کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس کے لیے بھی کیا ہے؟ نیت ضروری. نیت ضروری کا معنی یہ نہیں کہ آپ نماز سے پہلے آئیں اور آپ الفاظ سے آپ یہ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں مغرب کے 3 رکعت نماز کی، میرا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے اور فلاں مسجد. یہ سب نہیں. نیت مطلب آپ کے دل میں رہنا چاہیے کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. آپ اپنی دکان سے اٹھ کر کے آئے نا، تو آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ دکان سے کیوں نکل رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے مغرب کی نماز پڑھی ہوئی. اور داخل ہونے سے پہلے بھی ہونا چاہیے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. نیت رہے گی تو خشوع خضوع رہے گا، نیت نہیں رہے گی تو خشوع خضوع بھی نہیں رہے گا. آپ لوگ اور ہم لوگ کیا ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، آتے ہیں ہم لوگ ایسے ہی نماز شروع کر دیتے ہیں. کبھی نماز کے دوران احساس ہوتا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میں کیا حساب کتاب میں لگا ہوں، میں کیا دنیا کی باتوں میں لگا ہوا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. پھر انسان توجہ وہاں پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور کچھ لوگ کیا پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، کوئی توجہ ان کی واپس نہیں آتی. اس کے لیے نیت کرنا، یعنی استحضار نیت کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنا ضروری ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. زبان سے نہیں بولنا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ اپنے دل میں اس کو بار بار دہرانا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. نیتوں کے حوالے سے بات یہ بھی ہے کہ اہل علم کے یہاں نیت کا استعمال 2 چیزوں میں ہوتا ہے. علماء کے یہاں پہلا استعمال یہ ہے کہ تمییز العادات عن العبادات. اسی چیز کو میں تھوڑا اور اچھے انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں جو ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ نیت کا فائدہ کیا ہے کہ عادت کو عبادت سے الگ کر دینا. عادت کو عبادت سے الگ کر دینا. مثال کے طور پر ہم کہیں باہر سے آتے ہیں، ہم نے ڈرائیو کیا ہے، کچھ بھی ہم باہر سے آ رہے ہیں، گھر میں آ کر کے ہم تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. اب ہم اگر وضو کرنے کے انداز میں ہی یہ کام کر جائیں، ہم ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں اور اس کے بعد ناک میں پانی داخل کریں، پھر چہرہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں اور پھر پیر دھو کر کے ہم نکل آئے، وضو کی نیت نہ ہو تو کیا یہ وضو ہے؟ یہ وضو نہیں. یہ آپ عادتاً کوئی کام کر رہے ہیں، بس فریش ہونے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. تو نیت کیا کرتی ہے؟ آپ کی عادت کو آپ کی عبادت سے سیپریٹ کر دیتی ہے. اگر آپ کی نیت ہے میں وضو کر رہا ہوں تو اب یہ پانی استعمال کرنا آپ کا کیا ہوگا؟ وضو ہوگا. یہ پانی استعمال کرنا یہ نارمل فریش ہونے کے لیے پانی استعمال کرنا نہیں ہے. تو تمییز العبادات عن العادات، عادت اور عبادت کو الگ الگ کر دینا. اور اسی میں ایک چیز اور بھی ہے، تمییز العبادات بعضها عن بعض. بعض عبادتوں کو بعض عبادتوں سے الگ کرنے کے لیے بھی نیت کام آتی ہے. مثال کے طور پر ہم نے مغرب کی نماز پڑھی 3 رکعت، اس کے بعد پھر ہم نے کھڑے ہو کر کے سنت پڑھی نا، نماز تو ہوئی ہے. ہم نے مغرب کی جو نماز پڑھی اسٹارٹ کیسے کی؟ اللہ اکبر کہہ کر کے، پھر دعائیں سنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر رکوع میں سجدے میں سب دعائیں، وہی کام آپ کس میں کرتے ہیں؟ سنتوں میں بھی کر رہے ہیں آپ. تو اب کیسے فرق ہوگا کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے؟ اس کو فرض کرنے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے.
ہم نے جب مغرب کی نماز پڑھی تو فرض کی نیت سے پڑھی، اس کے بعد جب ہم سنت ادا کر رہے تھے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سنت پڑھ رہے ہیں۔ تو عادت کو عبادت سے الگ کرنے کے لیے نیت کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض عبادت کو بعض عبادت سے الگ کرنے کے لیے بھی کس کا استعمال کیا جاتا ہے؟ نیتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا استعمال ہے۔ دوسرا یہ تمییز المقصود بالعمل، نیت کہاں کام آتی ہے کہ عمل کرتے وقت آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، اس چیز کو بالکل واضح انداز میں سمجھنا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ہم نماز غیر اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ غیر اللہ سے مراد لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اس چیز کو فرض کرنے کے لیے کون سی چیز کام آئے گی؟ نیت۔ ہم نے اپنی نیت میں حاصل کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں یہ نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اب یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، اور مثال سے کہتے ہیں عربی میں مقولہ بالمثال یتضح المقال، مثالیں دینے سے بات واضح ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں بھی دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثال دی آپ نے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرتا ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی ہے۔ اب ہجرت کو نبی علیہ السلام نے مثال کے طور پر کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس وقت صحابہ کرام جو اعمال انجام دے رہے تھے، ان اعمال میں سے بڑا اہم عمل ہجرت کا عمل تھا۔ ہجرت بہت بڑا عمل، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے، شروع میں مکہ چھوڑ کر کے وہ حبشہ بھی گئے، ہجرت انہوں نے کی۔ تو ایک ہجرت بہت بڑا عمل تھا، مہاجرین کو انصار پر فوقیت ہے، حالانکہ دونوں صحابہ کرام، مہاجرین بھی صحابہ اور انصار بھی صحابہ۔ قرآن کریم میں مہاجرین اور انصار جہاں بھی ذکر ہوا، اللہ نے پہلے مہاجرین کا نام ذکر کیا ہے۔ تو مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں فوقیت دی ہے؟ علماء نے کئی اسباب ذکر کیے ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی ہے، جس ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تجب ما کان قبلہ، ہجرت انسان کے تمام گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہجرت کر لی اللہ رب العالمین کی خاطر، اور ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ بلد کفر سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہونا۔ آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں اسلام کے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے، الحمدللہ ہم ایسے علاقے میں جہاں ہم نماز روزہ آزادی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے امن اور امان کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک کے جو بقائے باہمی ہے اس کو بھی تو ہم سب کے لیے برقرار۔ تو ہمارا الحمدللہ بہت بہتر ماحول ہے، اور جگہوں کی بنسبت اگر آپ کہیں پر ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تو پھر ایسے شہر کو چھوڑ کر کے اس علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں اسلام کے احکام نافذ ہوتے ہیں، جہاں پر آپ آزادانہ طور پر عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس عمل کو مثال کے طور پر ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول کے پاس آ کر کے علم حاصل کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانوے تلمس طے کرنے کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مقبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اس کی ہجرت۔ نبی علیہ السلام نے اس کی ہجرت کو کیا کر لیا؟ ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ اس کے یہاں کیا ہے؟ اخلاص۔ اس نے اخلاص کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، ہاں اگر کسی شخص کی ہجرت دنیا کو پانے کے لیے، ابھی مرأتی يتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، دنیا پانے کے لیے کوئی یہاں سے جا رہا ہے کمانے کے لیے، یہ کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اگر آپ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں اور کمانے کا مقصد لے کر کے جا رہے ہیں کہ میں کمانے جا رہا ہوں، اور پھر آپ اس کو ہجرت کہہ رہے ہیں، تو یہ ہجرت نہیں ہے۔ آپ کا مقصد بڑا کیا ہے؟ کمانا ہے۔ ہاں اگر آپ گئے اس مقصد سے کہ وہاں پر رہ کر کے اسلامی حکومت کے تحت رہوں گا، اور پھر آپ نے ضمنی طور پر وہاں پر کمانا شروع کیا، تو وہ چیز الگ ہے۔ لیکن اگر آپ مستقل دنیا کے لیے جا رہے ہیں، وہی چیز نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو شخص دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب وہ زمانہ تھا اور آج کا زمانہ دیکھیے، عورتوں سے شادی کرنے کے کتنے واقعات ہیں۔ کوئی پڑوسی ملک میں رہ رہا ہے، وہ یہاں شادی کرنے کے لیے آ جا رہا ہے، یہاں کا کوئی بندہ وہاں شادی کرنے کے لیے چلا جا رہا ہے۔ عشق و معاشرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کتنی تیزی سے پھیل رہے ہیں، لوگوں سے چیٹ، گفتگو اور بات چیت اور محبت ہو جا رہی، پھر شادی بھی ہو جا رہی آن لائن، پھر ملاقات کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا انسان سفر کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں عام ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی فحاشی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس طرف وہ ہجرت کر رہا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی فرمانا چاہا کہ اس کی ہجرت اللہ رب العالمین کے مردود، اس کی ہجرت اللہ رب العالمین کے مردود ہے، کوئی بھی ثواب اس کو نہیں ملے گا. اور اتنا قبیح عمل ہے، اتنا برا فیصلہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو واضح طور پر بتانا بھی نہیں چاہا. جیسے آپ نے کہا فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے جملے میں کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. یہاں پر بھی ایسا کہہ دینا چاہیے کہ اس کی ہجرت دنیا اور عورت کی طرف ہے، یہ نہیں کہا. نبی علیہ السلام نے اس کی حقارت کو، اس کی تحقیر کو بیان کرنے کے لیے کہا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جہاں وہ جا رہا ہے اسی کی طرف ہجرت، اللہ کے لیے ہجرت نہیں. پتہ کیا چلا کہ ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے. کوئی بھی عمل ہم انجام دیں اخلاص اللہ رب العالمین کی خاطر. اسی وجہ سے یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، اے لوگوں نیت سیکھو، نیت، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ اہم چیز ہے. ہم عمل سیکھتے ہیں، لوگ صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، ساری چیزیں پوچھتے ہیں، پوچھنا چاہیے، وہ بھی مطلوب ہے. لیکن ان سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ النیہ، تعلموا النیہ. اور نیت کوئی آسان چیز نہیں ہے، نیت کو خالص کرنا بہت مشکل ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما عالجت شیئا اشد علی من نیتی، میں نے اپنے نفس کے خلاف جن چیزوں سے لڑائی کی ہے نیت سے زیادہ شدید کوئی چیز میں نے آج تک نہیں پائی. لأنها تتقلب علی، کیونکہ نیت پلٹ جاتی. آپ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس میں اخلاص پیدا کرنا چاہو، 2 سیکنڈ کے لیے اخلاص ہے، پھر اس کے بعد ذہن آیا، کوئی شخص آیا، اس کو دکھانے والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، میں اس کو دکھا رہا ہوں، وہ مجھے دیکھے گا نمازی بولے گا، وہ مجھے دیکھے گا تو کہے گا بڑا سکون سے نماز پڑھتا ہے، وہ مجھے دیکھے گا تو حاجی نمازی بول. اس طرح کا ذہن فوراً پیدا ہونے لگ جاتا ہے. بہت شدید، بہت مشکل چیز ہے. اور جتنی مشکل یہ چیز ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا ہی آسان ہم نے بنا لیا. ہمارے یہاں اخلاص کی کوئی اہمیت، اگر کسی کو بولو نا بھی کہ اخلاص پیدا کرو تو وہ بولتا ہے کہ کس زمانے میں آپ اخلاص کی بات کر رہے ہیں. ایک مسجد کے ذمہ دار تھے، میں حقیقی چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میں تنہائی میں ان کو نصیحت کر رہا تھا، کچھ چیزیں میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ اخلاص کے ساتھ یہ کام کریے. آپ جو مسجد کے معاملات دیکھتے ہیں، مسجد کے انتظامات دیکھتے ہیں نا، لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں. کبھی کبھار دل انسان کا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، میں یہ کام نہ کروں، میں وہ کام نہ کروں. میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ آپ اخلاص کے ساتھ کام کریں. اگر آپ کے یہاں اخلاص ہے نا تو کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو زیادہ پرواہ نہیں ہوگی، آپ بس صحیح کام کرو. تو انہوں نے کہا، مجھ سے یہی کہا، ان کا جملہ یہ تھا ارے شیخ آج کے زمانے میں اخلاص کے لیے کون کرتا ہے، آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کون کام کرتا ہے. ان کا جملہ تھا اور یہ بہت خطرناک جملہ ہے. اور یہ صرف ان کا جملہ نہیں ہے، ہم سب کی حالت ہے، ہم سب کی حالت ہی بتا دیں. ہم لوگ اخلاص کو اہمیت نہیں دیتے اور اخلاص کو اہمیت دینا بھی نہیں چاہتے. 10 روپے صدقہ کر رہے ہیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دے رہے ہیں، کسی کو کمبل دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈال دے رہے ہیں، کسی غریب کے گھر میں راشن پہنچا رہے ہیں، فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں. کوئی بھی مطلب نہیں اخلاص. اور آج کل عمرہ کرنے جا رہے ہیں، دیکھو آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، پہلے جو ہے تھوڑی سختی تھی اور اگر کوئی کیمرہ وغیرہ فوٹو وغیرہ نکالنا شروع کرتا تھا نا تو فوراً ڈانٹ پڑ جاتی تھی. ہمارے شیخ احمد شیخ عبد الرحمن الحذیفی جو سب سے بزرگ امام ہے مسجد نبی کے، سفید داڑھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، موٹی سی آواز ہے ان کی، تلاوت کرتے ہیں فجر وغیرہ کی نماز. شیخ حذیفی حفظہ اللہ کئی مرتبہ یاد ہے، جب تک میں جامعہ اسلام مدینہ منورہ میں رہا 4 سال، ہماری نمازیں مغرب اور عشاء کی نماز مسجد نبی میں ہوتی تھی 4 سال. تو کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد شیخ درس دے رہے، حالانکہ وہاں درس نہیں ہوتا اس طرح سے، درس الگ الگ کرسیوں میں ہوتا ہے. وہاں جہاں امام جہاں سے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں سے، یعنی سارے لوگوں کے لیے کوئی درس نہیں ہوتا. لیکن جب وہ پریشان ہو جاتے تھے کیمروں سے نا، کوئی ادھر سے فوٹو مار رہا ہے، کوئی ادھر سے فوٹو مار رہا ہے، کوئی نماز میں کھڑا ہے اور نماز میں ویڈیو بنا رہا ہے، اس طرح کی چیزیں انہوں نے دیکھی اور اس پر تنبیہ کرتے تھے. اب کیا ہے، تھوڑی حالات بدل رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے. اجازت مل گئی لوگوں کو فوٹو بنانے کی، لوگوں کو تصویریں کھینچنے کی. تو اب اجازت مل گئی ہے تو ہمیں مجبور تھوڑی کیا گیا فوٹو کھینچنے کے لیے. لیکن ہمارے لوگ کیا ہے، پورا عمرہ پورا طواف ایک ایک چیز سارے لوگوں کو دکھانا. دیکھیے میں یہاں پر پہنچ گیا اور یہ حجر اسود ہے، اب میں اللہ اکبر بول کر کے میں اپنا طواف شروع کروں گا، اور اب میں یہ پڑھ رہا ہوں اور اب میں وہ پڑھ رہا ہوں. ساری چیز حتیٰ کہ منافقت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا رہا ہے دعا مانگنے کی غرض سے نہیں، فوٹو کھینچانے کی غرض سے ہاتھ اٹھا رہا فوٹو کھینچانے کے لیے، اور کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہے. یہ ریاکار ہے، ابھی گمراہی والی چیز ہے. جس کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں.
خاص طور پر عبادات کے معاملے میں نا اپنے عبادت کو بہت حد تک چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں, آپ حج کرنے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں حیدرآباد میں کیا ہے, کوئی عمرہ کرنے, کوئی حج کرنے جا رہا, سب کو دعوت کرے گا, اکٹھا کرے گا, لوگ اس کو دعوت کریں گے, آج ہمارے یہاں دعوت, کل تمہارے یہاں دعوت, اور جانے سے پہلے وہ ایک بڑی دعوت کرے گا, سب کو اکٹھا کرے گا. کہاں جا رہے ہیں؟ عمرہ کرنے جا رہے ہیں. بھئی آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس کے لیے عمرہ کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ فلائٹ میں آپ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ گھوم سکتے ہیں, آپ حج کر سکتے ہیں. اس عمل کو بھی چھپائیے. آپ نماز پڑھ کر گئے, مغرب کی نماز پڑھ کر کے یہاں سے دکان کی طرف جا رہے ہیں, تو سب کو بول رہے ہیں میں مغرب کی نماز پڑھ کے آ گیا بھائی, میں مغرب کی نماز پڑھ, نہیں بولتے نا. تو آپ عمرہ کرنے کے لیے کیوں بول رہے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں؟ ان عبادات کو بہت حد تک چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. اتنے لوگوں کو پتا ہو جتنے لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے, کہ ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. ہر عبادت کو چھپانا ضروری ہے. عبادت کو چھپائیں گے, اخلاص پیدا کرنا آسان ہو جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے اسلام نے کیا حکم دیا کہ فرض نمازیں خالی گھر میں پڑھ لو, مسجد میں پڑھ لو, بقیہ نمازیں کہاں پڑھو؟ گھروں میں پڑھو. سنتیں بھی گھروں میں پڑھنے کی کوشش کرو, تہجد کی نماز گھر میں پڑھنے کی کوشش کرو, تاکہ تمہارے عمل کو لوگ نہ دیکھیں, اخلاص پیدا رہے. لیکن وہ اخلاص آج ہمارے یہاں سے غائب ہوتا جا رہا ہے. ایک حدیث پر میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کروں گا. سنن ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت الآخرة همه, جس شخص کا ارادہ آخرت ہے, یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے اور آخرت ہی اس کا ارادہ ہے, جعل اللہ غناه في قلبه, اللہ تعالیٰ اس کو دل کے اعتبار سے مالدار بنا دیتا ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ہر معاملے آسان کر دیتا ہے, ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے, اور ہر طرح کی آسانیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرماتا ہے. اور دنیا جو ہے, دنیا مجبور ہو کر کے اس کے قدموں میں آ کر کے گرتی. جو شخص کام کس کے لیے کرتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے. ومن كانت الدنيا همه, اور جس شخص کا ارادہ محض دنیا ہوتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے پاس پیسہ رہتے ہوئے بھی اس کو مجبور بنا دیتا ہے. پیسہ ہے, مال ہے, پھر بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے, اور وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, پھر بھی اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس مال موجود نہیں ہوتا. لوگوں کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے, اور اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ذلیل ہوتا ہے. اس لیے آپ کوشش کریں, آج کی حدیث کا جو خلاصہ جو ہے وہ یہ کہ اخلاص پیدا کریں. یہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اس اخلاص سے ہی ہمارے اعمال مقبول ہوں گے. اسی اخلاص پر ہماری آخرت کے نجات کا دار و مدار ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما, اسی طریقے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ کر کے پڑھیں. الہ العالمین احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیت کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ لوگ ذہن میں خالی رکھیں کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. جیسے آپ جاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کمانے جو جا رہا ہوں اس مقصد سے, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے کندھے پر جو ذمہ داری فرض رکھی ہے اس ذمہ داری کو میں پورا کر سکوں. میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے, ان کو کھلانا ضروری ہے, ان کی تربیت کرنا ضروری ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو میں کہاں سے کروں گا؟ پیسہ میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میں فارغ البال رہوں, ٹینشن نہ رہے دنیا میں. اور جب فارغ البال رہوں گا تو اے اللہ میں تیری عبادت سکون سے کر سکوں گا, تیری عبادت آرام سے میں کر سکوں گا. یہ مقصد رہنا چاہیے. پیسہ ہم کما رہے ہیں, ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ پیسہ اس لیے کما رہا ہوں کہ اپنی ذاتی ضروریات کو پوری کروں ہی کروں, ساتھ ہی ساتھ میں اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھی خرچ کروں, زکوٰۃ بھی ادا کروں, اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے میں کنٹریبیوشن بھی دوں, میں خرچ بھی کروں. تو اس طریقے کی بہت ساری نیتیں آپ ایک چیز کے اندر شامل کر سکتے ہیں. ہر عمل آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عبادت بن سکتا ہے اگر اس کے اندر کیا ہو, نیت داخل ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ احتسب نومتی کما احتسب قومتی, میں اپنے سونے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ثواب کی امید رکھتا ہوں جیسا تہجد پڑھتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں. تہجد پڑھ رہے ثواب ملے گا, معلوم ہے کہ ثواب ملے گا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سونے میں بھی ثواب ملے گا اگر وہاں پر نیت کو کیا کر لو, خالص کر. میں سو کس لیے رہا ہوں تاکہ میں فجر سے پہلے فریش رہوں اور آرام سے جا کر کے میں فجر کی نماز پڑھ سکوں. سو اس لیے رہا ہوں تاکہ میں دن بھر کی جو فرائض ہیں ان فرائض کو میں
ادا کر سکوں. سو اس لیے رہا ہوں تاکہ میں اپنے جسم کے اندر طاقت پیدا کروں, تاکہ جب میں رکوع سجدے کروں نا تو بالکل توانائی کے ساتھ کروں. اور بھی بہت ساری نیتیں ایڈ کر سکتے ہیں. تو ہر عمل کے اندر اخلاص آپ پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ پیدا کرنا چاہیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.